بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، ہمارے بہت سے پروگراموں میں جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، آج وہ باتیں ہر لحاظ سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد اس کام کا آغاز ہو گیا جو اسرائیل اور بھارت طویل عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ کون سا کام تھا؟ پاکستان کے اداروں کو ہٹ کرنا، پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانا۔ کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک فوج کے خلاف مہم چلائی گئی۔ مقصد کیا تھا؟ صرف ایک، کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کو آمنے سامنے لایا جائے۔ بہت سے نادان دوستوں نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا، بلکہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ فوج کی ریٹائرڈ تنظیموں نے پاکستانی فوج کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ کیا ان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان کی فوج ہمیشہ کی طرح مارشل لا لگا دے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، کچھ لوگ مزید دولت کما لیں، لیکن فوج کی موجودہ لیڈرشپ نے اس راستے کو کھولنے کی بجائے آئین کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے پوری کی۔ سپریم کورٹ نے عدم اعتماد کی تحریک کو یقینی بنانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا، لیکن خان صاحب اور ان کی ٹیم نے وہی لہجہ اختیار کیا جو ہمیشہ سے وہ ایکسپلائٹیشن کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اگر پاکستان میں پاک فوج، سپریم کورٹ قانون کے نفاذ پر کام کر چکی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم نے بدقسمتی سے قانون کے نفاذ کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قانون شکنی۔ قدم قدم پر قانون شکنی عام ہو چکی ہے۔ جس کے پاس کوئی کام نہیں وہ فوج پر تنقید کرتا ہے، جس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں وہ عدلیہ پر تنقید کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اب ہماری فوج کو اور ہماری عدلیہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا قانون کی بالادستی کے بغیر پاکستان کے ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ نے تو ثابت کر دیا کہ پارلیمنٹ بانجھ ہے۔ اگر پارلیمنٹ بانجھ نہ ہوتی تو عدالت تک جانے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ پارلیمنٹ بانجھ ثابت ہوئی اور بے بسی کی انتہا آ گئی۔ لہذا اس پارلیمنٹ کو بہت بڑا کام کرنے کے لیے تیار کرنا پڑے گا، چونکہ پارلیمنٹ کے ممبران وہاں بیٹھ کر ذاتی کاروبار کرتے ہیں۔ وہ جس مقصد کے لیے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، جس کا عہد کرتے ہیں، وہ کہیں پہلے ہی باہر چھوڑ آتے ہیں۔ لہذا آئین سے متعلق اہم اقدامات پارلیمنٹ نہیں لیتی۔ ہاں، جب کبھی مفاد پہ زد پہنچے تو پھر بل بلا اٹھتے ہیں، آرٹیکل 6 لگا دو۔ آئین میں آرٹیکل 6 ہے۔ ارے بھائی، آئین میں 140A بھی ہے کہ 140A کے تحت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، سٹی گورنمنٹس بنائی جائیں۔ بتائیے، کیا عمران خان نے بنائی؟ کیا نون لیگ نے بنائی؟ کیا زرداری نے بنائی؟ کوئی ایسی جماعت پاکستان کی یہ نہیں کہہ سکتی کہ آئین کے 140A کے تحت اس نے آئین کا کام کیا ہو۔ کچھ بھی نہیں کیا۔ مزید پہلے 40 شکیں انسانوں کی بہتری کے لیے لکھی گئی آئین میں، اس کو بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ تو جب مشکل ترین صورتحال میں سپریم کورٹ نے آئین کے تحفظ کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے، آج ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مکمل آئین پر عمل درآمد کے لیے ڈائریکشن دیں۔ اور جو جماعت، چاہے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو، آئین کے مکمل نفاذ پر کام نہیں کرتی،
اسے فارغ کر دینا چاہیے، اسے چارج شیٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ آئین شکنی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے آئین شکن اور قانون شکن پاکستان کی سیاست پر قابض ہیں۔ ان کا خاتمہ ضروری ہو چکا ہے۔ اگر ان کا خاتمہ نہیں ہوگا تو ملک میں انتشار بڑھے گا، ملک میں انارکی پھیلے گی، اور وہ انارکی جب پھیلے گی تو پھر کوئی ادارہ نہیں بچے گا، کوئی شہری نہیں بچے گا، کوئی اشرافیہ کا ممبر نہیں بچے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب آپ روایتی انداز چھوڑ دیجئے اور آئین شکنوں پر کریک ڈاؤن کریں، انہیں لٹکائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو آئین شکنی کرتا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے، جو قانون شکنی کرتا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے۔ آپ قانون شکنی پہ سزا کو تو عام کریں، طاقتور کو سزا نہیں دیتے اور کمزوروں سے جیل بھر دیتے ہیں، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس نفرت کا اظہار جو آج آپ عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف بیانات کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، در حقیقت عام لوگوں کا وہ دکھ ہے جس کا مداوع آپ لوگوں کو کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے طاقتور کو چھوڑا اور کمپرومائز کیا، آپ نے طاقتور کو فرار ہونے دیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ آج پاکستانی قوم آپ پر عدم اعتماد کر رہی ہے۔ لیکن محب وطن پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد آج بھی آپ سے یہ توقع کرتی ہے کہ آپ آئین کے نفاذ اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنائیں۔ دیکھیے، اسرائیل کا ظلم جاری ہے، بھارت مسلسل ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف مسلسل کام کیا ہوا ہے۔ آپ کے تو پانی کو بھی بند کرنے جا رہا ہے وہ۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت سے دوستی بڑھا کر مسائل حل کر لیں گے، ان کی غلط فہمی کچھ دن میں دور ہو جائے گی۔ بھارت کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ آپ کا فیصلہ کن معرکہ ہونا ہے۔ آپ اس مداخلت کو مداخلت کہتے ہیں؟ ارے پاکستان میں تو بھائی 65 سال سے مسلسل مداخلت ہی ہے، اور ہر مداخلت کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتی رہی ہے۔ یہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے جو باہر رہتے ہیں امریکہ میں، ہم انہیں کو واپس بلا رہے ہیں کیونکہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کرتا ہے؟ کبھی انہوں نے کہا کہ ہمارے کاروبار باہر ہیں، ہم وہاں سے سمیٹ کے پاکستان میں سرمایہ لا رہے ہیں کیونکہ باہر والے ہمارے ملک میں مداخلت کرتے ہیں؟ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ درد کس بات کا ہے؟ درد اس بات کا ہے ان کی خواہشات کے مطابق آرمی چیف نے اور ISI چیف نے فیصلے نہیں کیے۔ عدلیہ نے نظریہ ضرورت کی بجائے آئین کو راستہ دے دیا، تو ان کے مفادات، ان کی خواہشات متاثر ہو گئیں۔ آج پاکستان اس مقام پر آ چکا ہے جہاں پاکستان میں روایتی سیاست ختم ہونی ہے، خلفشار بڑھے گا، انتشار بڑھے گا، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کچھ کر سکتے تو کر لیں، لیکن امکان نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آپ سب پر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں۔ جو لوگ کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز میں ملوث ہوں وہ اچھی حکومت نہیں دے سکتے۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کی موجودہ فورس جو آپ ہی کی ہے، اپنے کردار کو قانون اور آئین کے تابع کرے گی؟ قانون اور آئین کی حفاظت کے لیے استعمال کرے گی؟ اگر کر جائے تو سبحان اللہ، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ ہر شخص اپنی لسٹیں مرتب کر کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے جلدی جلدی یہ کام کرنے ہیں، کہیں حکومت ختم نہ ہو جائے۔ شہباز شریف صاحب، وقت بہت تھوڑا ہے، اور آپ سمجھ لیجئے آپ کی تمام جماعتیں بالخصوص نون لیگ داؤ پہ لگ گئی۔ اب پاکستانی قوم کسی کا بلنڈر برداشت نہیں کرے گی، کسی کی سازش برداشت نہیں کرے گی۔ اب قانون کا نفاذ چاہے گی، میرٹ چاہے گی، اصول پسندی چاہے گی، اور قانون شکن کو لٹکتا دیکھنا چاہے گی، جو آج تک نہیں ہوا۔ آپ کیسز سے بری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستانی قوم دیکھ نہیں رہی؟ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، اسی لیے پاکستانی قوم تنقید کا ہتھیار استعمال کر رہی ہے،
اس ہست بہار کو منفی کی بجائے مثبت لے لیں اور اپنے اندر کی غلاظتوں کو خود دور کر دیں۔ عمران خان نے اپنے اندر کی غلاظتوں کو دور نہیں کیا، کرپٹ ترین لوگوں کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا، جس کا نتیجہ عمران نے بھگت لیا۔ لیکن عمران کا ایک فائدہ بہت بڑا ہو چکا ہے کہ پاکستانی قوم جاگ چکی ہے، پاکستانی لوگ حالات کا جائزہ میرٹ پر لینے لگے ہیں۔ اب ہر شخص سچائی جاننا چاہتا ہے اور سچائی کوئی چھپا نہیں سکے گا۔ ابھی آپ عمرے پر نہیں گئے اور حکومتی لسٹ ہو چکی ہے، لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ سرکاری خرچ پر جائیں گے۔ دیکھیے، سرکاری خرچ پر حج عمرہ ویسے بھی جائز نہیں بنتا، صاحب حیثیت ہے نا، تو جب صاحب حیثیت سب ہیں تو اپنے اپنے خرچے پہ جائیں، بے شک وفد کی صورت میں جائیں اور پیمنٹ اپنی کر دیں۔ اچھی روایات کا آغاز کہیں سے تو کرنا ہے، آپ کر دیجئے، لیکن ماضی کی عادتوں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیے، عالمی سیاست بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستانیوں غور کریں، روس کا حملہ اپنے ہمسائے ملک پر منصوبے کے مطابق ہے، اچانک نہیں ہے، حادثاتی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے روس دنیا میں آرتھوڈاکس کا سب سے بڑا طاقتور ملک ہے اور دوسری طرف پروٹیسٹنٹ ہے، تو روس کے عزائم کیا ہیں؟ جتنے آرتھوڈاکس ہیں ان کو منظم کرنا اور اپنے اہداف کی تکمیل کرنا۔ لہذا جنگ پھیلتی پھیلتی انتہا تک پہنچے گی اور پاکستان میں کرپٹ لیڈروں سے جتنی جلدی چھٹکارا پا لیا جائے، کیونکہ جنگ پاکستان میں بھی آئے گی۔ پاکستان کا کردار سنہری بھی ہے، تاریخی بھی ہے، اور اس کو بنانے کے لیے کرپٹ لوگوں سے نجات بھی ضروری ہے۔ عمران خان آزمایا گیا، ان کے دوست چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آ جائے، جو باہر بیٹھے ہیں، جو ایجنڈے کی تکمیل خان صاحب کرتے رہے ہیں۔ میں بار بار نہیں دہرانا چاہتا، جو سب لوگوں کو پتا ہے، آسیہ کو بھیجنے والے خان صاحب ہی ہیں، تحریک لبیک پر گولیاں چلوانے والے خان صاحب ہی ہیں، اور کون سا ایسا کام خان صاحب نے نہیں کیا جو یورپ اور امریکہ نے چاہا اور خان صاحب نے ریفیوز کر دیا ہو۔ ایسا نہیں ہے، قوم کو مزید دھوکہ نہ دیں۔ خان صاحب اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست کو سچائی کی بنیاد پہ کریں۔ شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پوری پی ڈی ایم کی مرکزی لیڈرشپ پر، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، ان پر کرپشن کے کیسز ہیں، تو آپ بھی دھول جھونکنے کی کوشش مت کرنا۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لوگوں کی، ایک ایک چیز پر نظر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں آپ کہ صاحب بصیرت لوگوں کی سوچ کیا ہے اور ایک عام دیکھنے والے کی سوچ کیا ہے۔ صاحب بصیرت یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کن مارکا عالمی سطح پر شروع ہو چکا ہے، تو وہ مارکا پاکستان میں بھی ہونا ہے، وہ انڈیا سے بھی ہونا ہے، کیونکہ بھارت کی جماعتوں نے ایک دفعہ پھر اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا دیا ہے۔ انہوں نے وہ تمام منصوبے پیش کر دیے ہیں جو بھارت میں کو انتہا پسندی ہندو ملک کے طور پر تسلیم کروانے کے ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اب کہ کوئی ایسا شخص بھارت میں نہیں رہے گا جو ہندو نہیں ہوگا، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، اب بھارت میں صرف ہندو رہے گا۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بھارت لڑائی کا موقع خود پیدا نہیں کرے گا؟ جب وہ خود امن کو سبوتاژ کرے گا، آپ کو لڑنا پڑے گا، اور لڑنے کے لیے باکردار قیادت چاہیے، چونکہ فیصلہ کن مارکا اسی پٹی سے تو ہونا ہے۔ تو باکردار قیادت آپ لوگوں کی رخصتی سے آئے گی، آپ کی ناکامی ہوگی، چونکہ آپ پیٹ پہ پتھر باندھ کر حکومت نہیں کر سکتے۔ آپ تو کچھ کم بھی کریں تو 50% تو منافع کمانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان ایسے نہیں چلے گا۔ اب پاکستان صرف ان لوگوں کے ہاتھوں چلے گا
جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر حکومت بنائیں گے اور پاکستان کو تھوڑے ہی وقت میں معاشی خوشحال آزاد ملک بنا دیں گے۔ یہ کام نہ عمران خان کر سکتا ہے، یہ کام نہ زرداری بلاول کر سکتے ہیں، یہ کام نہ شہباز شریف حمزہ شریف کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ میں سے، کیونکہ آپ پرانے نظام کے محافظ ہیں، آپ نظام بد کے محافظ ہیں جو اس ملک میں جاری ہے۔ لہٰذا اب نیا نظام آ رہا ہے اور وہ آپ کی ناکامیوں کے اوپر کھڑا ہوگا، جو کامیاب نظام ہوگا اس نظام کی وجہ سے ملک خوشحال ہوگا اور ترقیوں کے وہ مقامات حاصل کرے گا جس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ چین بھی ہم سے دوستی کی مزید خواہش کرے گا، روس بھی ہم سے دوستی کی مزید خواہش کرے گا، اور بھارت کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ تیار رہیے، پاکستانی قوم اس فیصلہ کن مارکے کی تیاری کرے، اس حکومتوں کی خلفشار کی بحث سے دور ہو جائے۔ پاک فوج، پاکستانی عوام مل کر یہ فیصلہ کن مارکہ لڑیں گے جس کے بارے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اس کی تیاری کریں اور اس عالمی سازش کا منہ توڑ جواب دیں جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔